جی ویورز، کنسٹرکشن میں خوش آمدید۔ میں عادل مستری آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ آپ اپنے گراؤنڈ فلور کے کچوں میں کن کن باتوں کا خیال رکھ سکتے ہیں اور وہ بہت ضروری ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ گراؤنڈ فلور کے کچوں میں جو میٹیریل یوز ہوگا اس کی ریشو کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے۔ تو کچے شروع کرنے سے پہلے سب سے جو پہلا کام ہے وہ ہم نے کرنا کیا ہے کہ اپنی جو بنیادوں میں ڈالی ہوئی مٹی ہے اس کو اچھی طرح سے پانی لگانا ہے۔ پانی آپ نے اتنا لگانا ہے کہ جتنی آپ نے اپنی بنیادوں میں مٹی ڈالی ہوئی ہے اس کی نچلی سطح تک پانی چلا جائے۔ تو ساتھ ہی میں آپ کو اس بات کا بھی خیال رکھنا ہوگا کہ کیا آپ کے گھر کی سیوریج مکمل ہے۔ تو جی ویورز، ہمیں پتہ چل گیا کہ ہماری سیوریج اگر مکمل ہے تو اس کے بعد باری آتی ہے مٹی کو پریس کرنے کی۔ تو مٹی کو پریس کرنے کے لیے ہم کو ہیمر دموسے کی ضرورت پڑے گی، جس کے ہم 2 راؤنڈ لگوائیں گے۔ آپ کو اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ کیا آپ کے ہیمر دموسے کے 2 ہی راؤنڈ لگے ہیں، کیونکہ ہیمر دموسے کے دوسرے راؤنڈ سے مٹی اچھی طرح پریس ہو جاتی ہے۔ تو جی ویورز، اس کے بعد ہم دیمک سے بچاؤ کے لیے جو ضروری احتیاط ہے وہ کیا کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے گراؤنڈ فلور کے تمام تر ایریے کو سپرے کریں گے۔ تو جی ویورز، اگر آپ کو گراؤنڈ فلور کے کچوں کی ڈیٹیل کی سمجھ آ رہی ہے تو آپ ہمارے چینل عادل مستری PK کو سبسکرائب کر سکتے ہیں، تاکہ اسی طرح کی آپ کے گھر کے فائدے کی جو نئی ویڈیوز ہیں آپ کو ملتی رہیں۔ جی ویورز، یہ تھا مرحلہ یہاں تک اپنے دیمک سے بچاؤ کی سپرے اور زمین پریسنگ، اور اس کے بعد اپنی سیوریج کو کلیئر کرنے تک۔ تو جی ویورز، ہمارا اگلا مرحلہ گراؤنڈ فلور کے کچوں میں روڑی کا آتا ہے۔ تو روڑی ہمیں کس طرح ڈالنی چاہیے وہ ہم کو مکسچر مشین میں مکس کروا کے ڈالنی چاہیے۔ اس کی ریشو کے بارے میں آپ کو بتاتے جائیں کہ اس کی ریشو کیا رکھنی ہے۔ تو جی ویورز، روڑی ہمارے پاس 2 قسم کی ہوتی ہے۔ ایک ہمارے جو اینٹوں کا کچرا ہوتا ہے اور ہاف اینٹ ہوتی ہے، اس کو مزدوروں سے کٹوا کے اس کی بھی روڑی کرتے ہیں، اور ایک ہماری جو گیٹا بجر ہوتا ہے اس کی روڑی ہوتی ہے۔ تو اب باری آتی ہے ہمارے گیٹا روڑی مکسچر مشین میں مکس کرنے کی ریشو۔ تو ایک مکسچر مشین کے لوڈ میں ہم ریشو رکھیں گے 4 تغاری گیٹا بجر کی، اور 2 تغاری ریت اور ہاف تغاری سیمنٹ کی۔ تو اس طرح سے جب ہم اپنے روڑی کے مکسچر کو پریس زمین پر ڈالیں گے تو اس کے بعد اس مکسچر کو بھی پریس کرنے کی ضرورت ہے، جس کو ہم ایک کمپیکٹر کی مدد سے پریس کریں گے۔ تو جی ویورز، روڑی پریس کے دوران ہی آپ کو اپنے بجلی کے پوائنٹس اور AC ڈرین کے پوائنٹس بھی فائنل کر لینے چاہیے۔ تو جی ویورز، یہ تھا ہمارے کچے کا فائنل روڈ۔ تو اس میں ہم مٹیریل کی جو ریشو ہے وہ کیا رکھیں گے، تو اس میں ہم اپنے مٹیریل کی ریشو، تو جب ہم فین بجری کچے کے لیے استعمال کر رہے ہوں تو اس وقت ریشو ہمیں 4-2-1 کی رکھنی چاہیے، اور جب ہم مرگلہ کی آدھی ڈاؤن کی بجری استعمال کر رہے ہوں تو اس وقت ہمیں 3-2-1 کی ریشو رکھنی چاہیے۔ تو کچے کے کنکریٹ کرنے کے فائنل راؤنڈ میں ہمارے 1-2 اور بھی ضروری پوائنٹس ہیں جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے اپنے گلی، گراج اور ریمپ پر سریے کے جال بنا کے ان کو بھی کنکریٹ میں رکھنا ہے۔ گلی میں آپ جگہ بجگہ سریے کے جال رکھ سکتے ہیں۔ ان کا آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ جب ہم مین سیوریج کے پائپ، بڑے پائپس ڈالتے ہیں تو ان کے دوران جو ہمارا ہیمر ہے اس سے زمین پریس اچھے سے نہیں ہوتی، تو اس لیے وہاں پر ڈالنے ضروری ہیں۔ گراج میں ہم کو سریے کا جال جگہ بجگہ اس جگہ پر ضرور ڈالنا چاہیے جہاں پر ہماری گاڑیاں ڈیلی آ کے کھڑی ہوتی ہیں۔ تو ریمپ پر بھی ہمیں اسی طرح سریے کے جال بچھانے چاہیے، اس سے ہمارے ماربل یا ٹائل ٹوٹنے کے چانس بہت زیادہ کم ہوتے ہیں۔ تو جی ویورز، اگر آپ کا گھر 1 کنال 2 کنال یا اس سے بڑا ہے تو اس میں آپ کو ایک بڑے جنریٹر کی بھی ضرورت ہوگی۔ تو ان گھروں میں بڑے جنریٹر کی وائبریٹنگ کو بھی کنٹرول کرنے کے لیے آپ سریے کے جال کا استعمال کر سکتے ہیں۔ تو جی ویورز، آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو میں آپ کو تفصیلاً گراؤنڈ فلور کے کچوں کی ڈیٹیل کا پتہ چل گیا ہوگا۔ تو اس ویڈیو میں گراؤنڈ فلور کے کچوں کے جتنے بھی ضروری پوائنٹس ہیں آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں، کیونکہ آپ کو کسی بھی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اگر آپ کے لیے یہ ویڈیو بہت فائدہ مند رہی ہے کسی بھی لحاظ سے، تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ بیل آئیکن بٹن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ شکریہ۔